جہاں نثار میں جہاں غزنوی کو سچائی پتہ چل جائے گی کہ سرفراز کون ہے، سرفراز ہی وہ انسان ہے جس نے دعا کو دھوکہ دیا تھا، اور غزنوی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اسے برداشت نہیں ہوتا اور وہ چاہتا ہے کہ وہ جا کے ابھی کی ابھی سرفراز کو مار ڈالے، کیونکہ اس نے اس کی دعا کے ساتھ اتنا برا کیا۔ پر وہ ایسا کر نہیں سکتا کیونکہ دعا نے بھی اس کو یہ بات نہیں بتائی، جبکہ دعا کو یہ بات بتا دینی چاہیے تھی۔ میرے لحاظ سے تو دعا کی بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ جیسے اسے سرفراز کے بارے میں پتہ چلا تھا، اس نے غزنوی کو بتا دینا چاہیے تھا، کیونکہ اگر غزنوی کو کہیں اور سے پتہ چل جاتا تو وہ زیادہ بری بات تھی، لیکن وہ ایسا نہیں کرتی۔ غزنوی تو اب دعا کی کال بھی اٹینڈ نہیں کرتا، لیکن پھر دعا بار بار کال کرتی ہے، جس کی وجہ سے غزنوی اس کی کال اٹینڈ کر لیتا ہے۔ دعا کہتی ہے کہ آپ کب گھر آ رہے ہیں، میں آپ کو بہت مس کر رہی ہوں۔ غزنوی کہتا ہے کہ میں بھی نہیں آ رہا۔ دعا کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جب آپ فری ہو جائیں پر آپ جلدی آ جائیے گا۔ غزنوی اس سے زیادہ بات نہیں کرتا، بس ہاں ہوں میں ہی آنسر دیتا ہے، جس سے دعا کو بہت عجیب لگتا ہے۔ دعا پھر آخر میں غزنوی کو کہتی ہے کہ آئی لو یو، جو کہ وہ غلط کرتی ہے، کیونکہ اس نے اپنی محبت کا اظہار تب کیا جب غزنوی کے دل میں اس کے لیے کچھ بدظنی پیدا ہو گئی۔ وہیں پہ سرفراز، جو کہ اب دعا کا ساتھ نہیں چھوڑا، وہ ہر ٹائم اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کو بار بار بلیک میل کرتا ہے، اس کے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے اپنی پرانی یادوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ دعا ابھی بھی چپ ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا دعا چپ کیوں ہے۔ اسے سرفراز کو منہ پہ تھپڑ مار دینا چاہیے، اسے وہاں سے نکال دینا چاہیے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتی، وہ بھی چپ چاپ کھڑی ہی رہتی ہے، جس کی وجہ سے سرفراز کو تو اور شے مل رہی ہے اور وہ زیادہ سر پہ چڑھتا جا رہا ہے، اور وہ صرف اس لیے یہ کر رہا ہے تاکہ غزنوی کی ساری دولت اس کی ہو جائے، تاکہ وہ دعا کو دوبارہ پھنسا لے اور وہ غزنوی کی دولت اس کے نام دے، جس سے سرفراز امیر ہو جائے۔ لیکن دعا ایسا بھی نہیں کرنے والی، وہ تو غزنوی سے محبت کرتی ہے، لیکن وہ اتنی بے وقوف بن رہی ہے کہ سرفراز کو کچھ کہتی ہی نہیں، اور نہ غزنوی کو نہ کسی اور کو سرفراز کے بارے میں بتا رہی ہے، جو کہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے۔ وہیں پہ سرفراز، جو کہ بار بار اس کے گھر چلا جاتا ہے، جس سے دعا بہت ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اب وہ غزنوی جب گھر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سرفراز تو اس کے گھر پہ موجود ہے، جسے دیکھ کر اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ سرفراز کو مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ دعا سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں سرفراز کون ہے، تم نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ سرفراز کون ہے، میں نے تم پہ اتنا بھروسہ کیا اور تم نے میرا بھروسہ ہی توڑ دیا۔ میں تم سے بار بار پوچھتا رہا کہ وہ کون انسان ہے جس نے تمہاری زندگی برباد کی، لیکن تم نے مجھے نہیں بتایا، میں نے تمہیں فورس بھی نہیں کیا، لیکن اب جب تمہارا ماضی تمہارے سامنے آیا ہے تب بھی تم نے مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، تم نے یہ نہیں سوچا کہ جب مجھے پتہ چلے گا مجھ پہ کیا گزرے گی۔ دعا بہت شرمندہ ہوتی ہے اور غزنوی سے معافی مانگتی ہے، کہتی ہے میں آپ کو بتانے ہی والی تھی، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں آپ کو بتاؤں، کہیں آپ کچھ کر نہ بیٹھے، اور یہ فضا کا شوہر ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میری بہن کی زندگی برباد ہو جائے گی، اس لیے میں چپ تھی تاکہ میں اسے بلیک میل کروں اور یہ میری بہن کے ساتھ تو اچھا سلوک کرے۔ لیکن غزنوی نہیں مانتا، کہتا تو مجھے ایک دفعہ تو بتا دیتی، جس تکلیف سے میں گزرا ہوں شاید میں اس تکلیف سے نہیں گزرتا۔ وہیں پہ وہ سرفراز کو بھی پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں تو نہیں چھوڑنے والا، تم جیسے انسان کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن دعا کے کہنے پر غزنوی سرفراز کو وہاں سے جانے دیتا ہے، لیکن وہ دعا سے بہت ناراض ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ابھی بھی اس کی سائڈ لے رہی ہو، تمہیں ابھی بھی اس کی فکر ہے، تم ابھی بھی اسے بچانا چاہ رہی ہو۔ دعا کہتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، میری طرف سے تو اس نے جو کرنا ہے کرے، میں صرف آپ سے محبت کرتی ہوں۔ لیکن غزنوی کہتا ہے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اگر تم مجھ سے محبت کرتی تم سرفراز کی سائڈ نہ لیتی، اس کو نہ بچاتی، اور وہیں پہ وہاں سے وہ چلا جاتا ہے اور دعا خاموشی سے وہیں کھڑی رہتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔